اللہ کے رسول نے جب مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو قرب قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ایک بار پھر سے تمہیں قیامت کے روز قبروں سے زندہ کرے گا اور دنیا کے تمام لوگ اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ لیکن کافروں نے مذاق اڑایا کہ کیا تمہارا اللہ بوسیدہ ہو جانے والی ہڈیوں کو پھر سے قبروں سے زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی تمہاری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرے گا اور سب کے سب لوگ اس کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یعنی جب رب کریم نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو ایک وقت معین پر اس کا خاتمہ بھی لکھ دیا، اور آج 1400 سال کے بعد سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ کائنات ایک دھماکے سے پھٹ کر بنی، جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اور ہماری یہ کائنات اس وقت سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ غبارے کے اندر مسلسل ہوا بھرتے جائیں، یعنی اسے پھیلاتے جائیں، تو ایک حد کے بعد وہ جا کر پھٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اس کائنات نے بھی ایک حد کے پھیلاؤ کے بعد واپسی کا سفر شروع کرنا ہے، اور پھر ہر چیز ویسے ہی ایک نقطے یا نتھنگ پوائنٹ کے اندر پھر سے سما جائے گی جیسے اس کا آغاز ہوا۔ قیامت کا یہ منظر کیسا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حال ہی میں سائنٹسٹ کو زیر سمندر یعنی دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل کے نیچے ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ ملا ہے جو پچھلے 150 ملین سالوں سے اب تک سو رہا ہے۔ یہ پورے سولر سسٹم کا سب سے بڑا آتش فشاں پہاڑ ہے، صرف زمین کا نہیں، اور یہ اکیلا پوری انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر کھڑے ہیں کہ کب کائنات کے خاتمے یا قیامت کا حکم ملے اور وہ سور پھونکیں، اور جب اللہ کا حکم ملے گا تو اپنے ہاتھ میں موجود اس ٹرمپٹ کو وہ ایک بار بجائیں گے، جس کے بعد دنیا کے تمام انسان مر جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے دوبارہ بجائیں گے، جس کے بعد لوگ پھر سے زندہ ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور جہاں وہاں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ دنیا بالکل بدل چکی ہے، زمین بالکل ہموار ہو گئی ہے، اس پر کوئی پہاڑ کوئی سمندر موجود نہیں ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ اللہ پاک اس زمین کو بالکل ہموار کر دیں گے۔ جو بھی آخری انسان اس دنیا میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہی لائن میں کھڑا ہو سکے۔ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن افراتفری کے عالم میں ہوں گے۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لوگ ایسی ہی حالت میں ننگے بدن ہوں گے جیسے وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس حالت کے اندر بھی کسی شخص کو بھی دوسرے شخص کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی۔ کچھ لوگ قبروں سے اندھیرے کے ساتھ نکلیں گے، جبکہ کچھ کے ساتھ روشنی یا نور ہوگا جو کہ ان کا ایمان ہوگا۔ یہ لوگ اس روشنی کے ذریعے جنت کے اندر جانے کا راستہ تلاش کرتے جائیں گے، کیونکہ قبروں سے اٹھنے کے بعد جنت تک جانے کا راستہ اندھیرے سے بھرا ہوگا۔ جبکہ جن لوگوں کے اعمال بہت برے ہوں گے یا وہ جہنمی ہوں گے، ان کے پاس یہ روشنی بالکل نہیں ہوگی، اور وہ ان ایمان والے لوگوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے وہ بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اعمال کی جگہ پر اور پھر جنت میں پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایک بھی شخص کسی دوسرے کی مدد نہیں کرے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں سے اٹھیں گے، ان کے پاس نہ تو روشنی ہوگی، اور جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کے راستے کے اندر ایک بڑی دیوار ڈال دی جائے گی، اور یہ یہیں قید ہو کر رہ جائیں گے، اور انہیں حساب کتاب سے پہلے ہی یہیں پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ ہوں گے منافقین، جو ظاہری طور پر کچھ اور تھے لیکن ان کے دل کے اندر کچھ اور تھا۔ جبکہ کچھ لوگ چاہنے کے باوجود بھی اپنی قبروں سے نہیں اٹھ پائیں گے، ان کے پیٹ بڑھ جائیں گے، اور جب وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اوندے منہ گر جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے اور حرام کا مال کھانے کے عادی تھے، لہٰذا یہ لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے محشر کے میدان کی طرف بڑھیں گے، جبکہ کچھ لوگوں کو چھوٹے بچے دھکا دے کر آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کا ان لوگوں نے دنیا کے اندر ناحق مال کھایا تھا یا ان پر قبضہ کیا تھا، اور یہ تو اللہ کے انصاف سے پہلے ان لوگوں کا معاملہ ہے، ابھی ان کے اعمال کی سزا تو ان کو ملنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے متعلق فرمایا کہ سورج اس قدر انسانوں کے لیے سوا نیزے پر آ جائے گا، یعنی صرف 1 میل کی اونچائی پر ہوگا، کہ انسان آگ کی شدت سے تڑپنے لگیں گے۔ ان کا پسینہ بہے گا، لیکن کچھ کا اتنا بہے گا کہ وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے گا، کچھ کا کمر تک، کچھ کا کندھوں تک، جبکہ کچھ اپنے گناہوں کی شدت کے سبب اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ یہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نے ہمارا حال نہیں دیکھا کہ ہم کس قدر مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور آج اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو اللہ سے ہمارے لیے رحم کی سفارش کر سکے۔ لہٰذا یہ گناہ گار لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور انہیں کہیں گے اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ ہماری شفاعت کریں کہ اللہ تعالی ہم پر یہ مشکل آسان کر دے اور جلد ہی حساب کتاب کا عمل شروع کرے، کیونکہ ہم سورج کی سختی اور شدت مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں پہلے ہی اللہ کے حکم کی نافرمان برداری کر چکا ہوں، جب میں نے جنت کے ایک ایسے درخت کا پھل کھایا جسے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔
تم لوگ ایسا کرو، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سو یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے نوح، آپ اللہ کے حکم کو 950 سال تک انسانوں کو پہنچاتے رہے، آپ ہماری حالت جانتے ہیں کہ ہم کس قدر مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ قیامت کا حساب کتاب جلد شروع کرے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ہی لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا، آج میں کیسے اللہ کے سامنے ان کی معافی کی درخواست کروں؟ تم ایسا کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں اور یقیناً تمہاری بات سنیں گے۔ سو وہ سب لوگ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے، اے ابراہیم، ہماری شفاعت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ سبھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جانتے ہیں کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ایک ایک کر کے رسولوں کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی آخر الزماں، انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور وہ کیوں انسانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ آخرکار یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، کیونکہ اللہ پاک آپ کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، بے شک میں ہی ہوں، بے شک میں ہی ہوں جو سفارش کروں گا۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اپنی امت کی معافی کے لیے دعا کروں گا۔ میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف نہ کر دے۔ چنانچہ آپ ایک لمبا سجدہ کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے، او محمد، سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، کہو کیا مانگتے ہو، سب کچھ ملے گا، حتیٰ کہ شفاعت بھی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ، میری امت، میری امت، اے اللہ، حساب کتاب کا عمل جلد شروع کروا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اسی وقت آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے حساب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ فرشتے قطار در قطار، گروپ در گروپ زمین پر اتریں گے، جن کے ہاتھوں کے اندر انسانوں کے اعمال کی کتابیں ہوں گی۔ لوگ قطار در قطار کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کتابوں کے اندر انسان کے اعمال کا ایک لفظ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس کے شعلے آسمان کو چھوتے ہوں گے، اسے 70,000 زنجیروں نے جکڑ کر کنٹرول کیا ہوگا اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ یہ انسانوں کو دیکھ کر غسیلے انداز میں ان کو خود میں سما جانے کے لیے بہت بے قرار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جہنم کا حصہ الگ کر لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، یہ جہنم کا حصہ کیا ہے یا رب؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، وہ لوگ جو 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ منافقین اور کافروں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ڈالا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے باہر کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے، جبکہ مسلمان امت اپنے گناہوں کا حساب دے کر اور اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت کے اندر بھیج دیے جائیں گے۔ دوستو، جنت 7ویں آسمان پر 7 آسمانوں سے جدا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، کیونکہ 7 آسمانوں کو قیامت کے روز فنا ہونا ہے، جبکہ جنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، جو کہ سب سے اونچے لیول کے جنتیوں کو دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر جنتی لوگوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنت کے 8 بڑے دروازے ہیں، ہر جنتی کو نام لے کر پکارا جائے گا، جبکہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اجازت ہوگی کہ وہ جس راستے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ جنتی لوگوں کو فرشتے سلام کر کے انہیں مبارکباد دیں گے۔ جنت کے اندر آپ کے جنتی رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور مبارکباد دیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں، اور ہر ایک شخص کو جنت اور جہنم میں پہنچنے سے پہلے اس پر سے گزرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ یہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ یہ اندھیرے میں ہوگا، اس کے اوپر کانٹے ہوں گے، اس کے نیچے جہنم ہوگی، یعنی یہ جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور ہر شخص کو اسی کے اوپر سے گزر کر جنت کے دروازے تک جانا ہوگا۔ جو لوگ گناہ گار ہوں گے وہ اس کے کانٹوں سے بھی زخمی ہوں گے، ان کو اندھیرے میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اس پل صراط پر کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ جبکہ جن لوگوں کے گناہ بھاری ہوں گے ان کے گناہ ان کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے، اور وہ ان گناہوں کے سبب آہستہ آہستہ چل کر پل صراط سے گزریں گے۔ جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اس کو چلنے کے اندر اتنی ہی مشکل ہوگی اور وہ اتنا ہی زخمی ہوگا۔ یہاں پر بھی لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، پھر چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، فیملی ممبر
या इवन के माँ बाप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर यानी कि पुल सिरात के दूसरी तरफ मौजूद होंगे और आप दुआ करेंगे, या रब्बी सल्लिम, या रब्बी सल्लिम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन क़यामत के रोज़ 3 ऐसे मकाम होंगे जहाँ पर वो एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि इस मौके पर सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी। और वो 3 मकाम ये हैं, जब नामा अमाल दिए जाएंगे, जब नामा अमाल तोले जाएंगे और जब पुल सिरात पर होंगे। ऐ अल्लाह, हमें भी इन खुश नसीबों में शामिल फरमा जो पुल सिरात को क्रॉस कर सकें और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो सकें, और हमें ताकत दे कि हम नेक अमाल कर सकें और अपने गुनाहों से तौबा कर सकें कि इससे पहले हम पर तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।